बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं APP न्यूज़ और मैं हूं अली रज़ा। नजर डालेंगे सबसे पहले APP हेडलाइंस पे। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की UAE के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात। दो तरफ़ा ताल्लुकात, मुख्तलिफ शोबाजात में ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। पाकिस्तान अफ़गान अमल समेत ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी काविशें जारी रखेगा। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का दुबई में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने का दौरा। कौंसल जनरल अहमद अमजद अली और कौंसल खाने के सीनियर अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। कौंसल जनरल ने कौंसल खाने की कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा को आगाह किया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा, दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानियों की फलाह व बहबूद और मसाइल का हल हुकूमत की तरजीह है। हुकूमत हर शहरी को पहला शनाख्ती कार्ड मुफ्त और 15 दिन के अंदर जारी करेगी। बैरून मुल्क सफारत खानों में पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड के इजरा के लिए दफातर खोले जाएंगे। वफाकी वज़ीर दाखिला शेख रशीद अहमद की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, नादरा हसास इदारा है जो बेहतरीन अंदाज में अपना काम कर रहा है। अगर अपोजिशन ने सेनेट इलेक्शन में हिस्सा नहीं लिया तो उसे क्या फर्क पड़ता है कि इलेक्शन कब होंगे। मुल्क भर में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 42,478 होगी। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान कोरोना के मजीद 2,972 केसेस रिपोर्ट, जबकि 83 अफराद जाँ बाक हुए। मुल्क भर में 3,99,852 मरीज कोरोना को शिकस्त देने में कामयाब। दुनिया भर में कोरोना केसेस में मुसलसल इजाफा। वायरस से 7,52,00,000 से ज़ायद अफराद मुतासिर। अमवात की तादाद 16,68,000 से तजावुज़ कर गई। पाकिस्तान भर में काश्तकार आज यौम किसान मना रहे हैं। वफाकी वज़ीर तहफ़्फ़ुज़ खुराक सैयद फ़खर इमाम ने यौम किसान पर अपने पैगाम में काश्तकारों को मुबारकबाद पेश करते हुए कहा, ज़राअत मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। ज़राअत का GDP में 19.3% हिस्सा है। जदीद काश्तकारी से पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन हो सकता है। लांस नाइक मोहम्मद महफूज शहीद निशान हैदर की खिदमत को खिराज अकीदत पेश करने के लिए दुआया तकरीब का इनेकाद। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की जानिब से फूलों की चादर चढ़ाई गई। तकरीब में शहीद के लवाहिकीन और अवाम की शिरकत। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान की ज़ेर सदारत पेशावर रीजन में तमाम अजला में अवामी मसाइल को हल करने के लिए आला सतही इजलास। वज़ीर आला महमूद खान ने कहा कि तरक्याती मनसूबों पर पेश रफ्त और अवामी मसाइल के हल का जायज़ा लेने के लिए हर महीने में इजलास मुनक़िद किया जाएगा। अवाम को सहूलियात की फराहमी यकीनी बनाना हुकूमत का अवलीन मकसद है। एडिशनल इंस्पेक्टर जनरल पुलिस जनूबी पंजाब कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल अवान का पंजाब कांस्टेबलरी का दौरा। कैप्टन रिटायर्ड ज़फ़र इकबाल ने अवान ने कहा कि पुलिस क्राइम फाइटिंग के साथ कोरोना समेत तमाम मुहाज़ों पर सीना सुपर है और आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुद, जबकि बाला इलाकों में शमाली बलूचिस्तान समेत दीगर इलाकों में मौसम शदीद सर्द रहेगा। जबकि महकमा मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम सर्द और खुश, जबकि शमाली बलूचिस्तान शुमाली इलाकाजात में शदीद सर्द रहा। हेडलाइंस आपने जानी। अब बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब। सबसे पहले आपको बताएं, वफाकी वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दुबई में मुत्तहिदा अरब अमारात के वज़ीर ख़ारजा शेख अब्दुल्ला बिन ज़ायद अल नहयान से मुलाकात की है। मुलाकात में दो तरफ़ा ताल्लुकात समेत शोबाजात में दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन गहरे तारीख़ी बरादराना ताल्लुकात हैं। UAE में हर मुश्किल घड़ी में पाकिस्तान का साथ दिया और वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि अमाराती हम मनसब को मकबूजा जम्मू कश्मीर में अमन अमान की मखदूश सूरत हाल से आगाह किया। मुलाकात के दौरान दोनों वज़ीर ख़ारजा के माबैन अफ़गानिस्तान में क़याम अमन के हवाले से अब तक सामने आने वाली पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि पाकिस्तान अफ़गान अमल समेत ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम के लिए अपनी मुखलिसाना काविशें जारी रखने के लिए पुरज़्म है। उन्होंने कहा कि UAE में मुकीम 16 लाख से करीब पाकिस्तानी गुज़िश्ता कई दिहाइयों से मुत्तहिदा अरब अमारात की तामीर और तरक्की में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। पाकिस्तान और मुत्तहिदा अरब अमारात के माबैन अवामी सतह पर रवाबित के फ़रोग़ में UAE में मुकीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी का किरदार इंतहाई अहमियत का हामिल है। वज़ीर ख़ारजा मखदूम शाह महमूद कुरैशी ने दुबई में कायम पाकिस्तानी कौंसल खाने का दौरा किया। कौंसल खाने पहुँचने पर दुबई में तैनात पाकिस्तान के कौंसल जनरल अहमद अमजद अली ने कौंसल खाने के सीनियर अफसरान ने वज़ीर ख़ारजा का खैर मकदम किया। कौंसल जनरल दुबई अहमद अमजद अली ने कौंसल खाने की कारकर्दगी के हवाले से वज़ीर ख़ारजा को आगाह करते हुए कहा कि कौंसल खाने में कोरोना वबा के दौरान वतन वापसी के मुंतज़िर 58,500 पाकिस्तानियों को वतन वापस भिजवाया। इसके अलावा 4,600 ऐसे पाकिस्तानी जिनके पास मुलाजमत ख़त्म होने के बाद वसाइल नहीं थे, उनके लिए टिकट्स और सफरी खराजात का इंतज़ाम किया गया। कोरोना वबा के दौरान दुबई कौंसल खाने ने 17,500 राशन बैग्स तकसीम किए और 359 मैयतों को पाकिस्तान भिजवाने का बंदोबस्त किया।
وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کورونا عالمی وبائی صورتحال کے دوران محدود وسائل کے باوجود دبئی میں مقیم پاکستانی کمیونٹی کا خصوصی خیال رکھنے پر قونصل جنرل اور ان کے عملے کو شاباش دی۔ وزیر خارجہ نے کہا کہ دنیا بھر میں مقیم پاکستانی شہریوں کی فلاح و بہبود اور ان کے درپیش مسائل کا ترجیحی بنیادوں پر حل ہماری حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے اعلان کیا ہے کہ حکومت ہر شہری کو پہلا شناختی کارڈ مفت اور 15 دن کے اندر جاری کرے گی۔ بیرون ملک سفارت خانوں میں پاسپورٹس اور شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے دفاتر کھولے جائیں گے۔ نادرا ہیڈ کوارٹر کے دورے کے بعد صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید نے کہا کہ نادرا احساس ادارہ ہے جو بہترین انداز میں اپنا کام کر رہا ہے۔ میں نے ہدایت کی ہے کہ ہفتہ اتوار کو نادرا ہیڈ کوارٹرز کھلا رہے گا، جبکہ 50 نئے نادرا سینٹر 24 گھنٹے کھلے رہیں گے۔ تمام تحصیل ہیڈ کوارٹر میں نادرا دفاتر قائم کیے جائیں گے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت نے فیصلہ کیا ہے کہ پہلا شناختی کارڈ 40 کی بجائے 15 دن میں مفت جاری کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ نادرا کا احساس پروگرام سمیت مختلف فلاحی کاموں میں بھی اہم کردار ہے۔ انہوں نے اعلان کیا کہ ہر سفارت خانے اور پاکستانی مشن میں پاسپورٹس اور شناختی کارڈ کے اجراء کے لیے دفاتر کھولے جائیں گے۔ اس سلسلے میں وزارت خارجہ سے تعاون حاصل کیا جائے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک میں کورونا کے 2972 کیسز رپورٹ ہوئے، جبکہ اس دوران وائرس کے باعث 83 افراد جاں بحق ہوئے ہیں۔ نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے تازی اعداد و شمار کے مطابق ملک بھر میں کورونا کے فعال کیسز کی تعداد 42,478 ہو گئی ہے۔ ملک بھر میں کورونا وائرس میں مبتلا 3,99,852 مریض صحتیاب ہوئے ہیں۔ دنیا بھر میں کورونا وائرس سے متاثرہ مریضوں کی تعداد 7,52,00,000 سے تجاوز کر گئی، جبکہ اس وائرس کے باعث اب تک 16,68,000 سے زائد افراد ہلاک ہو چکے ہیں۔ پاکستان بھر میں کاشتکار آج یوم کسان منا رہے ہیں۔ وفاقی وزیر تحفظ خوراک سید فخر امام نے یوم پاکستان کے موقع پر اپنے پیغام میں ملک بھر کے کاشتکاروں کو مبارکباد پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ زراعت ملک میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھتا ہے۔ آج پاکستان میں دسمبر 18، 2020 کو تمام تر پاکستان کے کاشتکاران کسان ڈے منا رہے ہیں۔ میں ان کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، کیونکہ یہ وہی ہمارے ساتھی ہیں، ہمارے بہن بھائی ہیں، جو کہ پاکستان کی ریڑھ کی ہڈی بن کے ہماری معیشت کو آگے بڑھاتے ہیں۔ 19.3% GDP کا حصہ زراعت کے ذریعے آتا ہے، اور اس میں اب تقریباً 60% لائف سٹاک سے آتا ہے اور 40% ہمارے کراپس کی طرف سے آتا ہے۔ 5 ہمارے میجر کراپس ہیں، جس میں گندم، دھان، کپاس، گنا اور مکئی ہے، جو 80% ہمارا جو رقبہ ہے اس کا وہ حصہ ہے۔ باقی 20% پہ چارہ بھی ہوتا ہے، دالیں بھی ہوتے ہیں، ہمارے پھل بھی ہیں، سبزیاں بھی ہیں، اور دوسرے جتنے بھی ہمارے فصل ہیں وہاں سے آتے ہیں۔ کاشتکار جو ہے ہمارے پاکستان کے، پچھلی مرتبہ 2019 میں 18 دسمبر کو پہلی مرتبہ کسان ڈے پاکستان میں منایا گیا تھا، جس کی قیادت جو یہاں فنکشن تھا ہمارے آنریبل پرائم منسٹر عمران خان صاحب نے کی تھی، اور بہت خوشائن بات ہے کہ یہ دوسرے سال گورنمنٹ ہاؤس لاہور میں گورنر پنجاب اور ان کے ساتھی اس کو منا رہے ہیں، اور ہماری یہ خواہش ہوگی کہ تمام تر پاکستان میں مختلف صوبوں میں، مختلف اضلاع میں، اور جتنے بھی ہمارے 40-45 ہزار مواضعات ہیں چھوٹے چھوٹے، وہاں بھی اگر ہم اجلاس بلا لیں اپنے ساتھیوں کے، اور اس چیز کو ہم ایک ریکگنیشن دیں کہ اسی کے ذریعے جو ہے پاکستان صرف خود کفیل نہیں ہو سکتا، بلکہ ہم اگر اپنے اس میں ٹیکنالوجی کے ذریعے، تحقیق کے ذریعے اور انویسٹمنٹ کے ذریعے اپنے دیہی علاقوں کو اگر اہمیت دیں گے، تو ہمارے بچی اور بچیاں انشاءاللہ ایک بہت اہم ترین رول ادا کر سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ جو یہاں ایک ماڈرنائزیشن جس کو کہتے ہیں، ایک اگر اس طرف ہم نے جانا ہے تو کاشتکاری کو ہمیں بہت زیادہ اہمیت دینی ہوگی، اور ہم اس طرف رواں دواں چلے تو ہوئے، ابھی بھی آگے چل کے ہمیں اس طرف زیادہ توجہ دینی ہوگی، اور ہمارے جتنے بھی ہونہار بچے اور بچیاں ہیں، کچھ کو چاہیے کہ ایگرو انڈسٹریل بیس اس میں بڑھائیں، ویلیو ایڈیشن کی طرف جائیں، اور ہمارا مستقبل جو ہے زراعت کے ذریعے بہت روشن ہو سکتا ہے۔ شکریہ۔
لانس نائک محمد محفوظ شہید نشان حیدر کی خدمات کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفوظ آباد میں شہید کی یادگار پر دعائیہ تقریب کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر چیف آف آرمی سٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے پھولوں کی چادر چڑھائی گئی۔ تقریب میں شہید کے لواحقین اور عوام نے شرکت کی۔ خبروں کا سلسلہ آگے بڑھا اور آپ کو بتائیں، ایڈیشنل انسپکٹر جنرل پولیس جنوبی پنجاب کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان نے پنجاب کانسٹیبلری کا دورہ کیا ہے۔ پنجاب کانسٹیبلری آمد پر پولیس کی چاق و چوبند دستے نے سلامی دی اور بٹالین کمانڈر محمد سلیم نیازی نے ایڈیشنل انسپکٹر جنرل جنوبی پنجاب کا استقبال کیا۔ اس موقع پر کیپٹن ریٹائرڈ ظفر اقبال اوان نے کہا کہ پولیس کرائم فائٹنگ کے ساتھ کرونا سمیت تمام محاذوں پر سینہ سپر ہے۔ انہوں نے کہا کہ پولیس کانسٹیبلری کے جوان کسی بھی ہنگامی صورتحال میں فوری نمٹنے کے لیے ہر دم تیار ہیں۔ خبر دیتے ہیں آپ کو ملتان سے، جہاں حکومت پنجاب نے شہریوں کی اپ گریڈیشن بارے انقلابی اقدامات اٹھاتے ہوئے فیز 2 کا آغاز کر دیا ہے۔ فیز 2 میں ڈی جی خان ملتان، بہاولپور، مظفر گڑھ، رحیم یار خان، سرگودا، راولپنڈی شامل ہیں۔ پنجاب انٹرمیڈیٹ سٹیزن امپرومنٹ انویسٹمنٹ پروگرام ٹیم نے کمشنر آفس کا دورہ کیا۔ ٹیم نے کہا کہ شہر کے اپ گریڈیشن کے لیے مکمل سروے ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا، شہر کے ماسٹر پلان کا جدید تقاضوں پر ان کو جانچا جائے گا اور حسب ضرورت تبدیل کیا جائے گا۔ شہر کی صفائی نکاسی کی اپ گریڈیشن پروگرام کا حصہ ہے، نئے پارکس بنائے جائیں گے اور موجودہ پارکوں کی اپ گریڈیشن بھی شامل ہے۔ خبر شامل کرتے ہیں گھوٹکی سے، جہاں ہندوؤں کے روحانی پیشوا شدھ رام کے جنم دن کے موقع پر میلے کی تقریبات دھوم دھام سے جاری ہیں۔ تقریبات کے دوران حیات پتافی دربار کے گدی نشین پوڈسٹر لال نے 40 سے زائد بھارتی ہندو یاتری سمیت خصوصی طور پر شرکت کی۔ میلے میں ضلع گھوٹکی، جیکب آباد، حیدرآباد، کشمور، سکھر، کندکوٹ، انڈیا سمیت دیگر علاقوں سے مرد، خواتین اور بچوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی ہے۔ میلے میں مذہبی رسومات ادا کی گئیں، میڈیکل کیمپ اور کھانے پینے کے مفت اسٹال لگائے گئے۔ اس دوران اجتماعی شادیاں منعقد کی گئیں اور خواتین جھوم اٹھی۔ رقص کے ساتھ ساتھ ڈرامے اور خاکے بھی پیش کیے گئے۔ خبر دیں آپ کو صوابی سے، جہاں پولیس نے جرائم پیشہ عناصر کے خلاف سرچ اینڈ اسٹرائک آپریشن کرتے ہوئے ایک اشتہاری سمیت 35 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے اسلحہ برآمد کر لیا ہے۔ ڈی پی او صوابی کی ہدایت پر جرائم پیشہ عناصر کی سرکوبی کے لیے جرائم پیشہ عناصر کے ٹھکانوں پر چھاپہ مارا گیا۔ سرچ آپریشن میں ایلیٹ فورس، RFF اور دیگر سیکیورٹی اداروں نے حصہ لیا۔ دوران سرچ آپریشن ایک اشتہاری مجرم کو گرفتار کر لیا گیا۔ 34 مشکوک افراد کو گرفتار کر کے ڈیٹا کلیئر ہونے پر چھوڑ دیا گیا۔ خبرنامے کے آخر میں آپ کو بتائیں موسم کی صورتحال سے، محکمہ موسمیات کے مطابق آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ بالائی علاقوں اور شمالی بلوچستان میں موسم شدید سرد رہے گا۔ محکمہ موسمیات کی رپورٹ کے مطابق اس دوران پنجاب کے میدانی علاقوں اور بالائی سندھ میں صبح اور رات کے اوقات میں دھند پڑنے کا امکان ہے۔ رپورٹ کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خشک، جبکہ شمالی علاقہ جات اور کشمیر اور بالائی خیبر پختونخوا میں شدید سرد رہے گا۔ ABP نیوز سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ABP نیوز یا پھر وزٹ کیجیے ہماری ویب سائٹ app.com.pk۔